مسیح خدا میں آپ سب کو سلام. میں روبنسن صادق آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر حاضر ہوں. خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں خدا ان کے کلام میں سے آپ کے لیے اور اپنے لیے اپنی تقویت کے لیے اور برکت کے لیے خدا ان کا کلام جان سکیں, سیکھ سکیں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. اور روزانہ میں یہی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ خدا اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے, دکھوں سے, پریشانیوں سے, بیماری سے, لاچاری سے اور ایک بڑا پرانا وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کوٹ بول سکتے ہیں آپ, کہ ہر ایک دوست ہوا کرتے تھے پاکستان میں, وہ کہتے تھے کہ خدا بچائے بیماری سے اور کوٹ کچہری سے. تو خدا آپ سب کو بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری اس بات سے. خدا آپ کو سنبھال کے رکھے اور ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے, جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, خدا ممکن کرے. میں خدا کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے, چھوٹا سا, تمام خادمین میں سے چھوٹا خادم ہوتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں, خدا کی وہ آیات شیئر کروں اور اس کو اس زاویے سے آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹ سکوں, جو کہ در حقیقت خوشی, بحالی اور ہمیں زور بخشتی ہیں, نہ کہ ہمیں افسردہ یا یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم اس قابل نہیں, یا ہم یہ نہیں, یا ہم وہ نہیں. مایوسی. بہن شازیہ نے ہمیں جوائن کیا, بلس یو بہن. بہن شازیہ کے لیے دعا کیجیے گا, اور کی صحت کے لیے آپ سب. اور ہم بھی روزانہ دعا کرتے ہیں. حالات جو بھی ہوں, پریشانی, دکھ, تکلیف آتی ہیں اور جاتی ہیں, یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں, یہ کہیں نہیں جاتی. چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں, کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں, کسی بھی رشتے میں ہوں آپ, یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ ہیں, ان کو فیس کرنا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت جانے دیں اور انزائٹی کے شکار مت ہوں. میں ہوا ہوں, اس لیے میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جب 2019 اور 20 بہت ٹف ٹائم رہا میرے ساتھ. کیا فائنینشیل نہیں, لیکن دماغی طور پر, جب کووڈ بھی چل رہا تھا, اور یہ بہت مجھے ایسا لگا جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی یا میں نے آرٹیکل پڑھا کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے اور یہ چیزیں, تو مجھے تو لگا میں یہ تو سب کچھ میرے لیے لکھا ہوا ہے. اور میں نے فیس بک پہ ایک بار شیئر بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں مرنے والا ہوں, اور میں کسی بھی ٹائم ایسے ہوا. وہ تو خیر سب نے جانا ہے. اینی وے, کہنے کا مقصد اپنا ایکسپیرینس اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس اسٹیج پر مت جانے دیں, نا امید مت ہوں, کیونکہ یہ امید ہی ہے جو ہمیں خوشی اور ہمت دلاتی ہے. اور امید کس پر, کہ کل اچھا ہو جائے گا, یا آنے والا دور اچھا ہوگا, یا آنے والا دور اور برا ہو جائے گا, حالات کیسے پہلے اچھے تھے اب یہ ہو گئے وہ گئے. ان سب چیزوں سے نکلنے کے بعد, بین زیٹا نے بھی جوائن کیا, ویلکم بین, گاڈ بلیس یو. ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد ایک چیز جو بین زیٹا بھی ہمارے ساتھ ہیں, بلیس یو بین, ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے اور یہ کرتا ہے. آپ سننے میں, سمجھنے میں باتیں اچھی لگتی ہیں, شاعرانہ باتیں ہیں. جس کو خداوند چانس دیتا ہے, جس کو خداوند سنبھال لیتا ہے, اور وہ اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اسٹیپ ان ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ نہیں ہو پاتے, سمجھ ہی نہیں پاتے, اپنی کالنگ کو ہی نہیں سمجھ پاتے. بار بار خدا انہیں اشارہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھتے. تو خداوند کی آواز کو, اس وزڈم کو, اس اپرچونٹی کو, اس بلیسنگ کو تھامے رہیں. خداوند کا ہاتھ تھامے رہیں. ایسے
سننے میں بھی ملتا ہے، لیکن در حقیقت خداوند نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا. آپ کو لگتا ہے آپ خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے، خداوند آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ آپ سے دستبردار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی قدر کرتا ہے اور وہ آپ کو عزیز جانتے ہوئے، اپنا جانتے ہوئے سارے کام کرتا ہے. انسان کے ہاتھ میں اگزامپل کیا ہے، میں آپ کی پیدائش آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اپنے پیرنٹس، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنے رشتہ دار چوز نہیں کر سکتے. یہ آپ کو وراثت میں ملتے ہیں. کس گھر میں آپ پیدا ہوگے، کس ماں سے آپ جنم لوگے، آپ کا ڈی این اے کون ہوگا، آپ کا ڈیڈ کون ہے، مطلب یہ چیزیں آپ کے میرے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. وہ سڈنلی پتہ لگتا ہے تھوڑی سی جب ہوش سنبھالتا ہے آدمی، 6 7 سال 8 سال کے، میں اس گھر میں ہوں، یہ میرا ڈیڈ ہے، یہ میری موم ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چاچا ماما تائی. جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اچھے ملک میں پیدا ہوں، اچھی پڑھی لکھی فیملی میں پیدا ہوں، پیسے والے لوگوں میں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ کوئی کیسے مرے گا، بیماری سے مرے گا یا سوتے سوتے چلا جائے گا، جو سفر اس دنیا میں لکھا ہو اس کی بات کر رہا ہوں. حادثہ ہوگا کوئی، یا بیماری ہوگی، یا خاموشی ہوگی، کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا کسی کو نہیں پتہ، اور کب ہوگا یہ بھی نہیں پتہ. تو یہ پیدائش سے لے کر موت تک کا سفر، جو بیچ میں 40 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، واٹ ایور، جس کو خدا جتنی زندگی دے، وہ ہمارے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ ہم. یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے پاک کلام پر یقین رکھتے ہوئے، یہ جانے کہ ہمارا فیوچر یا ہمارا آج سب کچھ سیکیور ہے ان ہم. اس میں اسکال نے بھی جوائن کیا ہے، ویلکم بیٹا جی. اس میں ہم سیکیور ہیں. وائی ناٹ کہ ہم اس طرح کی فلاسفی یا اس طرح کی باتوں پر دھیان دیں. وائی ناٹ کہ ہم اپنے خدا پر دھیان دیں. ایمان کے بانی خداوند یسوع کو تکتے رہیں، بائبل کی آیت ہے. اور وہ خدا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کل، آج، مستقبل سب کچھ وہ ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور وہ کیا کر سکتا ہے. پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایا نبی، اس کا 9 چیپٹر اور اس کی 6 آیت سے دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، 6 آیت کا. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. آپ کو، مجھے، اس دنیا کو ایک بیٹا بخش دیا گیا، گفٹ. یعنی وہ ارن نہیں کیا، آپ نے کمایا نہیں اس کو، یا اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، بلکہ وہ آپ کو دے دیا گیا ایز اے گفٹ. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. بادشاہت نہیں، سلطنت، سلطان، اپنی مرضی کا مالک خود، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے وہ کچھ بھی کر دے. یہ اس کے ہاتھ میں. وہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں باؤنڈ نہیں ہے. وہ کسی قاعدے قانون کے اندر رہ کر کام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ کہیں سے بھی کام شروع کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی ختم کر سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی وہ ذمہ داری دے سکتا ہے. کیونکہ وہ شخص نہیں، بلکہ خداوند خود اس میں سے ہو کر وہ کام کرتا ہے. اور خداوند کے نام کو اس طرح سے جلال ملتا ہے، اور آپ کی، میری، ہماری عزت اس طرح سے بڑھتی ہے. اس کام جو ہم میں سے ہو کر اس نے کیا، اور خداوند ہماری عزت کو بڑھا دیتا ہے. عزت تیری و دعوے کا یعقوب دا خدا. وہ جو یہوہ ہے، وہ آپ کی، میری، ہم سب کی عزت کو سنبھال کے رکھتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر. آپ کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ کا جو ایمبیسڈر ہے، مشیر، وہ عجیب ہے.
اس کے حق میں یا اس کے لیے یا اس کو آپ ڈسکرائب ورڈز میں الفاظوں میں نہیں کر سکتے، وہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، اٹرنیٹی کا باپ، ابد سے ازل تک یا ابد سے بھی پہلے ازل، وہی ہمارا شروع اور وہی ہمارا اختتام ہے، اس میں رہتے ہوئے ہمارے پر اٹرنل لائف ہے، نہ ختم ہونے والی۔ خدا قادر، قدرت والا، قدرت سے بھرا ہوا، ابدیت کا بس، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، پیس، امن، ٹھہراؤ، برکت، اسٹیبلٹی، یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ اور فوراً ادھر اونچ نیچ ہوئی، سب کام خراب، نہیں، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ کہاں تک؟ میرے عزیزو، جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا اتنے لاکھ آ گئے، اتنے ہزار تنخواہ، اتنا یہ وہ، جس چیز کو آپ گن سکیں، ایک دو تین نمبرز میں کاؤنٹ کر سکیں، جس چیز کو آپ، وہ زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی گنتی میں، جس چیز کو آپ تول سکیں، کتنے کلو گرام یہ اتنے پاؤنڈ کی ہے، وہ چیز بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ جس چیز کو آپ ناپ سکیں کہ یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پہ 20 فٹ ہے، 50 فٹ ہے، 1000 فٹ ہے، لاکھ فٹ ہے، وٹ ایور، مائلز میں، کلو میٹر میں، جس چیز کو آپ ناپ سکیں وہ بھی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں خدا ان کلام، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اس کی انتہا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کاؤنٹ لیس، کہاں سے خدا ان کام شروع کرتا ہے آپ کی میری زندگی میں اور کہاں جا کر ختم کرے گا، یا وہ ختم ہی نہیں ہوں گی، کانسٹنٹلی جاری اور ساری رہیں گی، یہ ہے آپ کا میرا خدا۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، دا لینڈ آف ڈیوڈ، جس پر آج غیر قومیں اپنا دعویٰ، یہ جنہوں نے حلہ بولا ہوا ہے، نو، یہ ابد تک، آج سے لے کے ابد تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ سورج قائم ہے، یعنی کہ آپ کی اور میری زندگی کی صرف اندر، نہیں نہیں نہیں، جب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہے، سلامتی کے شہزادہ کی حکمرانی وہاں اس دنیا پر، اس کائنات پر رہے گی، نہ صرف اس دنیا پر، نہ صرف اس سیاروں پر، ستاروں پر، اس پوری کائنات پر، بلکہ پورے گلیکسی اور پورا اسپیس، جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی، وہاں تک سب کچھ اس کی حکمرانی رہے گی، کس کی؟ آپ کے اور میرے یسوع کی، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ یہ عدالت خداوند لگا رہا ہے، اور اس کی عدالت کیسی ہے کہ جان دیتے وقت بھی اس ڈاکو کو فردوس بخش گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہو، آج، ابھی کچھ دیر لمحے بعد۔ کیا وہ ڈیزرو تو وہ صلیبی موت ہی کرتا تھا جو اس کو دی گئی، لعنتی موت، صلیب پر۔ اے باپ ان کو معاف کر، معافی بھی دے گیا جو وہ کر رہے، اور ان کو آسمانی مقامات پر جگہ بھی دے دی، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی، یہ سب کچھ کرے گا آپ کا میرا خدا۔ ہماری توکل، ہماری سوچ کسی انسان پر نہیں ہے میرے عزیزوں،
خداوند پر ہے. ہماری زور، ہماری توانائی، ہماری ناف کی صحت، چہرے کی رونق، برکت کسی شخص سے نہیں بلکہ خدا قادر سے، یہوہ سے، یسوع ناصری سے. کلام مقدس میں لکھا ہر اچھی بخشش کامل انعام نوروں کی باپ کی طرف سے، یعنی آسمان سے. وہ صرف اجر ہی نہیں بلکہ اس نے اپنا، یعنی اجر کے، یعنی کس چیز کا ریوارڈ، کس چیز کا انعام جو آپ نے ارن کیا وہ ہی نہیں، بلکہ اس نے اپنا تو بیٹا ہی بخش دیا آپ کے اور میرے لیے ہمیشہ کے لیے. جو کچھ صرف دکھ رہا ہے ضروری نہیں وہی حقیقت ہو، جو نہیں دکھ رہا وہ اس کی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن وہ ابھی دکھ نہیں رہا. اور آپ کا میرا وہ خدا ہے جو غائب میں سے، یعنی کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں، اس میں سے بھی برکت نکال کے ہمارے لیے رکھ چھوڑتا ہے. جو چیزیں ہیں ہی نہیں لیکن وہ اگر بلاتا ہے تو آ جاتی، کیونکہ اس نے بلایا. آپ کو دور نزدیک کہیں پر کوئی روشنی کی کرن، کوئی کامیابی اگر نہیں نظر آ رہی تو یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی، آپ کی زندگی، آپ کی برکت، حوصلہ، سب کچھ یسوع اور وہ آپ کے پاس. سو ریلیکس، بی کام، سکون سے رہیں اور خدا ان پر بھروسہ رکھنا کبھی مت چھوڑیں. وہی ہے سب کچھ، آپ کی برکت، آپ کی صحت، جلال، کمال، سب کچھ وہی، اور وہ آپ کے پاس ہے. کہیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اپنے اندر، اپنے دل میں جھانکیں اور اس خدا ان سے بات کریں جو آپ کے لیے، جو آپ کا تھا، ہے اور رہے گا. امید رکھتا ہوں آج کے اس چھوٹے سے میسج سے آپ برکت ملی ہوگی. یہ میسج اچھا لگے، یہ باتیں اچھی لگیں اگر، تو پلیز اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں. اگلے سنڈے ملتے ہیں. بلیس یو آل، لو یو آل.